زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو۔ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کا شہد۔ زندگی خوبصورت ہے، اس کی پوجا کرو۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اگر دل ہی دور ہو تو سر جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے زمین سے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ زندگی ایک وعدہ ہے، اسے پورا کرو۔ زندگی ایک چوٹی ہے، اسے سر کرو۔ حسن نکاح کی جستجو ہے، محبت مشکلات کی سیڑھی ہے، ہنسی راہ حیات کا راگ ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ مسلمان بھائی کی غلطی معاف کریں۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اپنی خوراک پاکیزہ و حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو لیکن موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کی کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی مستحق کی لاکھوں کروڑوں کی مدد کی بجائے بنیادی ضرورت کے چند روپے کے مستقل روزگار کا وسیلہ کئی درجے بہتر ہے۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ جو خدا سے بہت قریب ہو، جو شخص حال کو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہو۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات سے بہتر ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان کرتی ہے۔ جو عمل آج تم پر بھاری ہے وہ آخرت میں میزان پر زیادہ وزنی ہوگا۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ کلام نرم اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ کوئی شخص تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص دوسرے کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیریں کلام اور نرم زبان غصے کی آگ پر پانے کا کام کرتی ہے۔ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پانی اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، باقی رہ جانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنا راز پوشیدہ رکھنا حکمت ہے۔
بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے. لوگوں کو اچھی بات کہو. جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو پورا کرو. کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی. ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. ساحل سمندر کا لب ہے، ندی پہاڑ کا آنسو ہے. نیک ہمسایہ برے وقت کا بہترین دوست ہے. آزادی روح کے لیے آکسیجن ہے. خوبصورتی زندگی کا پھول ہے. اعتماد ہی زندگی کا معراج ہے. جس کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں. دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے. بدقسمت انسان وہ ہے جو نہ استاد ہے نہ شاگرد. زندگی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرو. بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. اپنی شخصیت پر نظر رکھیے، یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے. سب سے بڑا جہاد کلمہ حق کا ظالم سلطان کے آگے کہنا ہے. برائی ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے نیکی کرو. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے. جس میں برداشت کی قوت ہوگی وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا. لالچ سے انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے. خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو. کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو. اپنی شخصیت نکھارنا چاہتے ہو تو جھوٹ سے بچو. ہر کسی پر اعتبار کرنا خطرناک ہوتا ہے. کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا سب سے خطرناک ہوتا ہے. جو دوست کی دکھ کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے ان پہ بڑی آفت آتی ہے. انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے. زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے. انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اسی لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو. خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے. دوستی صورت نہیں سیرت دیکھ کر کرنی چاہیے. ہر مشکل انسان کی ہمت کے امتحان لینے کے لیے آتی ہے. کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی دل رکھتا ہے. جب تم سے کوئی ملے تو سلام کرے. جب کوئی دعوت کرے تو قبول کرے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو. موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہے. اپنے عمل سے اونچا ہوں نہ کہ کسی کو نیچا دکھا کے. اگر میں 1000 بار بھی کامیاب نہ ہو سکوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں 1000 بار ناکام ہوا. اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا. تقدیر پر یقین رکھو اور تقدیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. ہماری زندگی کے تمام معاملات تقدیر سے وابستہ ہیں.
تقدیر کو اپنے نفس کا عذر نہ بناؤ کہ اسے بہانہ قرار دے کر عمل چھوڑ دو۔ تقدیر کے معاملے میں فکر کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اندھیری رات میں چڑھے۔ تعجب اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ زبان درست ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے فصیح و بلیغ جھوٹے سے بدکار سچے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم مرتے وقت بھی غریب رہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ اگر آپ جیت جائیں تو اب کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کی دوستی کھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا چاہے چاند اس کی پیشانی پر ظاہر ہو جائے۔ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف فضول خرچی نہیں ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ زندگی ایک غم ہے، اس پر غالب رہو۔ زندگی ایک قرض ہے، اسے ادا کرو۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے مکمل کرو۔ پانے سے پہلے کھو دینا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ پا کے کھو دینا۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ باتیں کرنا سب کو آتا ہے مگر تاثیر بیان کی کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ یتیم تمہارے بھائی ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رزق دینا صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا میں جیسا کرو گی آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں مگر نقصان بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور رکھا ہے۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ بدلہ اتنا لیے جائے جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مصیبت کے وقت میں نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ ماں جنت کا دوسرا نام ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عالم کے علم کی سب سے بڑی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کو برداشت کرے۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔
کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجے تو اپنی خواہشوں کو وسیع نہ کرتے جا۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ ہر ناکامی آپ کے لیے کامیابی کی راہ تلاش کرتی ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ کے قوانین سے ہٹنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ نا امید ہونے سے عمر گھٹتی ہے۔ بات کو پہلے سوچو پھر منہ سے نکالو۔ صرف نیک ہی نہ بنیے، نیکی کر کے بھی دکھائیے۔ کسی کا دل مت توڑو کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ کسی چیز کو اتنا مت تراشو کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کا سایہ انہی کے راستے پہ پڑتا ہے۔ مالی نے کہا ماں گلشن کا دلکش پھول ہے۔ آسمان نے کہا ماں زمین پر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہے۔ شاعر نے کہا ماں ایک ایسی غزل ہے جو ہر دل میں سما جاتی ہے۔ بادل نے کہا ماں ایک ایسی دھنک ہے جس میں ہر رنگ نظر آتا ہے۔ سمندر نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لاکھوں راز اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ ماں الفت و شفقت کمی برسا کر اولاد کی پیاس بجھاتی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دماغ کا سرور ہے۔ وہ گھر جس میں ماں نہیں وہاں درد و الم پلتے ہیں۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماں کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ کردار ایک ہیرا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ وقت کے ہار میں کارناموں کے پھول پروتے رہو۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ کیا فائدہ اس صورت کا جس کی سیرت اچھی نہ ہو۔ صرف بے وقف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، بس نرم تربیت اور نرم ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ اپنی قسمت پہ وہی شخص روتا ہے جسے سجدوں میں رونے کی عادت نہ ہو۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ ماں اپنے پیار کی خوشبو سے اولاد کو پروان چڑھاتی ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ حسن نکاح کی جستجو ہے، محبت مشکلات کی سیڑھی ہے، ہنسی راہ حیات کا راگ ہے۔
ساحل سمندر کا لب ہے، ندی پہاڑ کا آنسو ہے، نیک ہمسایہ برے وقت کا بہترین دوست ہے، آزادی روح کے لیے آکسیجن ہے، خوبصورتی زندگی کا پھول ہے، اعتماد ہی زندگی کا معراج ہے، جس کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں، دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے، بدقسمت انسان وہ ہے جو نہ استاد ہے نہ شاگرد، دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات سے بہتر ہے، ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان کرتی ہے، جو عمل آج تم پر بھاری ہے وہ آخرت میں میزان پر زیادہ وزنی ہوگا، شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے، انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اسی لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو، خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے، دوستی صورت نہیں سیرت دیکھ کر کرنی چاہیے، ہر مشکل انسان کی ہمت کے امتحان لینے کے لیے آتی ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجے تو اپنی خواہشوں کو وسیع نہ کرتے جاؤ، جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے، ہر ناکامی آپ کے لیے کامیابی کی راہ تلاش کرتی ہے، جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں، اللہ کی قوانین سے ہٹنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا، کلام نرم اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے، تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے، کوئی شخص تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تقدیر پر یقین رکھو اور تقدیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہماری زندگی کے تمام معاملات تقدیر سے وابستہ ہیں، تقدیر کو اپنے نفس کا عذر نہ بناؤ کہ اسے بہانہ قرار دے کر عمل چھوڑ دو، تقدیر کے معاملے میں فکر کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اندھیری رات میں چلے، تعجب اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے، نا امید ہونے سے عمر گھٹتی ہے، بات کو پہلے سوچو پھر منہ سے نکالو، صرف نیک ہی نہ بنیے نیکی کر کے بھی دکھائیے، کسی کا دل مت توڑو کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو، پانے سے پہلے کھو دینا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ پا کے کھو دینا، زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، باتیں کرنا سب کو آتا ہے مگر تاثیر بیاں کی کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے، یتیم تمہارے بھائی ہیں، نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، رزق دینا صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، دنیا میں جیسا کرو گی آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں مگر نقصان بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور رکھا ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے،
فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنے ہی بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، بدلہ اتنا لیے جائے جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مصیبت کے وقت میں نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پانی اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، باقی رہ جانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنا راز پوشیدہ رکھنا حکمت ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ علم اور فن دونوں بہت بڑی دولت ہے۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نہیں ہوتی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں ہے، اہم ہونا خوب ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا سبب ہے۔ دولت کی مستی سے پناہ مانگو، اس کو صرف موت ہی اتار سکتی ہے۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت اللہ کا قہر ہے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جاہل کے خیال اور عمل میں بہت کم وقفہ ہے۔ بے وقوف عباسی کے بغیر ہی بڑھتے پھولتے ہیں۔ جھوٹ خواہ تیزی ہو مگر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ بھلا کرو مگر یہ پرواہ نہ کرو کہ کس کے ساتھ کر رہے ہو۔ تلافی کرنے میں کبھی خیال نہ کرو وہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اعتدال پر نگاہ رکھ کہ اس کے دونوں طرف افراط اور تفریط حائل ہے۔ دنیا میں موت کا خوف اور رزق کا غم نہ کر، کیونکہ یہ دونوں اپنے مقرر وقت پر ضرور پہنچیں گے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ۔ صبح سویرے اٹھنا خیر و برکت ہے۔ زیادہ بولنے کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خود کو بدل دو، قسمت خود بدل جائے گی۔ علم کا سمندر عمل کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ جس میں برداشت کی قوت ہوگی وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا۔ لالچ سے انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کردار ایک ہیرا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ وقت کے ہار میں کارناموں کے پھول پروتے رہو۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ کیا فائدہ اس صورت کا جس کی سیرت اچھی نہ ہو۔ صرف بے وقفی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ کسی چیز کو اتنا مت تراشو کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کا سایہ انہی کے راستے پہ پڑتا ہے۔ مالی نے کہا ماں گلشن کا دلکش پھول ہے۔ آسمان نے کہا ماں زمین پر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہے۔ شاعر نے کہا ماں ایک ایسی غزل ہے جو ہر دل میں سما جاتی ہے۔
بادل نے کہا ماں ایک ایسی دھنک ہے جس میں ہر رنگ نظر آتا ہے۔ سمندر نے کہا ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لاکھوں راز اپنے دل کی گہرائی میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ جو شخص دوسرے کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیریں کلام اور نرم زبان غصے کی آگ پر پانی کا کام کرتی ہے۔ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ اپنی سوچ کو اتنا بدل رکھو کہ اگر کوئی پتھر مارے تو اسی کو جا لگے۔ وقت اگر کبھی منصف کا درجہ دے دے تو فیصلہ کرتے ہو اتنا ضرور سوچنا کہ کہیں کوئی بے گناہ زندہ موت نہ مر جائے۔ آدمی کے مرنے کے بعد رونے سے اچھا ہے زندگی میں ہی خلوص سے رہا جائے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو دن تم نے بغیر نیکی کیے گزار دیے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہیں۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، بس نرم تربیت اور نرم ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ اپنی قسمت پہ وہی شخص روتا ہے جسے سجدوں میں رونے کی عادت نہ ہو۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ ماں اپنے پیار کی خوشبو سے اولاد کو پروان چڑھاتی ہے۔ ماں الفت و شفقت کمی برسا کر اولاد کی پیاس بجھاتی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دماغ کا سرور ہے۔ وہ گھر جس میں ماں نہیں وہاں درد و الم پلتے ہیں۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماں کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ ماں جنت کا دوسرا نام ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عالم کے علم کی سب سے بڑی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کو برداشت کرے۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کی دوستی کو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا چاہے چاند اس کی پیشانی پر ظاہر ہو جائے۔ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف فضول خرچی نہیں ہے۔
گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، لیکن موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی، مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ زبان درست ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے فصیح و بلیغ جھوٹے سے، بدکار سچے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم مرتے وقت بھی غریب رہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ اگر آپ جیت جائیں تو آپ کو کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو وہ بے قیمت ہے۔ اپنے عمل سے اونچا ہوں، نہ کہ کسی کو نیچا دکھا کے۔ اگر میں 1000 بار بھی کامیاب نہ ہو سکوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں 1000 بار ناکام ہوا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ ہر کسی پر اعتبار کرنا خطرناک ہوتا ہے، کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ جو دوست کے دکھ کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے ان پہ بڑی آفت آتی ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اپنی خوراک پاکیزہ و حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ لوگوں کو اچھی بات کہو۔ جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو پورا کرو۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ صدقہ تمہیں 1000 آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی مستحق کی لاکھوں کروڑوں کی مدد کی بجائے بنیادی ضرورت کے چند روپے کے مستقل روزگار کا وسیلہ کئی درجے بہتر ہے۔ سب سے بڑا جہاد کلمہ حق کا ظالم سلطان کے آگے کہنا ہے۔ برائی ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے نیکی کرو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔
اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اگر دل ہی دور ہو تو سر جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے زمین سے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی دل رکھتا ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ جب تم سے کوئی ملے تو سلام کرے، جب کوئی دعوت کرے تو قبول کرے، مسلمان بھائی کی غلطی معاف کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو۔ اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو۔ خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو۔ کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اپنی شخصیت نکھارنا چاہتے ہو تو جھوٹ سے بچو۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ جو خدا سے بہت قریب ہو، جو شخص خالق کو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہو۔ بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی شخصیت پر نظر رکھیے، یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کے شہد۔ زندگی خوبصورت ہے، اس کی پوجا کرو۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ زندگی ایک غم ہے، اس پر غالب رہو۔ زندگی ایک قرض ہے، اسے ادا کرو۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے مکمل کرو۔ زندگی ایک وعدہ ہے، اسے پورا کرو۔ زندگی ایک چوٹی ہے، اسے سر کرو۔ میٹھے لہجے اور خوش خلقی کے ساتھ محبت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی تقویٰ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دیے جا۔ جس نے خواہش ترک کر دی اس نے آزاد زندگی بسر کی۔ 100 بے وقوفوں کا گروہ ایک عقل مند آدمی نہیں بن سکتا۔ اگر بے وقوف بازار نہ جائے تو غیر ضروری اشیاء کون خریدے؟ مغرب کے وقت سونا خلاف سنت ہے۔ سونے سے پہلے پینے کا پانی رکھنا سنت ہے۔ عشاء کے بعد اہل و عیال سے باتیں کرنا سنت ہے۔ بے نماز مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ گناہ کے بعد ندامت توبہ کی ایک شاخ ہے۔ ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے۔ کوئی ملک ہرگز غلام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ خود اس ملک کے باشندے حملہ آور کی مدد نہ کریں۔ غصہ علم کا دشمن ہے۔ ایک خوشی سے 100 غم منتشر ہو سکتے ہیں۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔
عالم اس قوم کا طبیب ہے اور مال اس قوم کی بیماری، اگر طبیب ہی بیماری مول لے تو پھر علاج کون کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سونے چاندی کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے تو اس قوم میں خون ریزی اور حق تلفی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی قابلیت سے روزی کمانا قابلیت ہے۔ جس لذت کا ثمرہ آخرت میں مرتب نہ ہو وہ دنیا ہے۔ عبادت میں جی لگے تو سمجھو غذا ہے، اگر جی نہ لگے تو سمجھو دوا ہے۔ کبھی نفرت نہ کرو، ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ فوراً معاف کرنا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینگی ہے۔ دوسروں کو اکثر معاف کر دیجئے کرو مگر اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کیا کرو۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت انسانیت کی معراج ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے اور علم بڑھتا ہے۔ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر خوش ہو کر ملنے والا دوست نہیں ہوتا۔ تمہارا دشمن چاہے مچھر سے بھی چھوٹا ہو اسے ہاتھی سے بڑا سمجھو۔ بیکار وقت ضائع کرنا بہت برا ہے اور فضول باتیں کرنا اس سے بھی برا ہے۔ سزا سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے۔ احتیاط کی ابتدا مشورے سے ہوتی ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کر دے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ جاہل کی صحبت سے بچو، ایسا نہ ہو وہ تمہیں بھی جاہل بنا دے۔ بزدل کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ ضرورت کے وقت چھوڑ جاتا ہے۔ خود غرض دوستوں سے بچو کیونکہ یہ ڈسنے والے سانپ کی طرح ہوتے ہیں۔ دوست کو اپنے حال سے اتنا واقف کرو کہ اگر وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ سچا دوست دو جسموں میں ایک روح کی طرح ہوتا ہے۔ دشمن چاہے جتنا میٹھا بولے اسے دشمن ہی سمجھو۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ چلو پھرو سب کے ساتھ مگر دوست ہر کسی کو مت بناؤ۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ رہائش کی جگہ پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ لو۔ زخم کھانا بڑی بات نہیں ہے، زخم کھا کر مسکرانا بڑی بات ہے۔ آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دو، خوشیاں تلاش کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جو شخص بوضو رہتے ہیں فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو جس سے تمہارے والدین منع کریں۔ خوشحالی دوست بناتی ہے جبکہ تنگ دستی ان کی آزمائش کرتی ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلیں بڑھتی ہیں۔ زندگی کی اندھیری رات کو علم کی شمع سے روشن کرو۔ کامیابی خواہش سے نہیں محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کو حقیقی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی کہ انسان کی بات چیت۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے، بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جلد باز شخص بہت زیادہ نادم اور پریشان ہوتا ہے۔ جلد باز شخص کی کثرت کے ساتھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں عصا ہو موسیٰ نہیں ہے۔ شرافت شریفانہ گفتگو سے ہے، بد زبانی ہرگز شرافت نہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ تحریر اور تصویر دونوں سے محتاط رہو کیونکہ ان کی موجودگی میں عذر نہیں چلتا۔ جس جگہ آپ کی بات کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا بہتر ہے۔ بڑا کام وہی کر سکتا ہے جو چھوٹا کام کرنے پر راضی ہو۔ جلد باز شخص اس قابل نہیں کہ اسے لوگوں کا قائد اور رہبر بنایا جائے۔ ہر کام میں جلدی اور تیزی دکھانا کم عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے۔ جلد باز تیز طبیعت والا آدمی بہت سی دینی اور دنیاوی بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے۔ جلد باز شخص کو بسا اوقات جلد بازی کے سبب اپنی غلطی کی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ سادگی اور بے تکلفی ایمان کا تقاضا ہے۔
نفس کی عبادت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد لی جائے گی۔ اگر تم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دو۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند عقل سے دور ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ انسان کو عمل پر اختیار ہے، اس کے نتیجے پر نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تک آرام فرماتے تھے۔ فاقہ کشی بہتر ہے قرض لے کر کھانے سے۔ گناہ چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ اس میں لذت ہوتی ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچو، پھر جو فیصلہ کرو اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ دیوار کا ہر پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ جو کچھ کھو گیا اسے بھول جاؤ تاکہ جو باقی ہے اسے حاصل کر سکو۔ جب کسی کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرو۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بے نماز کو قید میں ڈالا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ پریشان نہ ہو، سادہ زندگی گزارو، ہمیشہ مسکراتے رہو، اچھا دوست رکھو۔ سچائی کی مشعل جہاں بھی جلی نظر آئے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا لو۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے انہیں اپنی زندگی میں تھوڑی خوشی تو دے کر جاؤ۔ وقت کی پابندی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ سندل اس کلہاڑی کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیں وہ بہت جلد مٹا دی جاتی ہیں۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو جائے اسے حقیر نہ سمجھو۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ عزت دینے سے ملتی ہے، دوسروں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اختیار کریں، یہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگے گی۔ دین اور دنیا دونوں کو بھی عزت ملے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، یہ اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ حق اور انصاف کا ساتھ دیں، یہ حقیقت معاف کرنا سیکھیں، یہ روح کی بہترین غذا ہے۔ اپنی منزل پر نظر رکھیں، راستے کی رکاوٹوں سے نہ گھبرائیں، کہ مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ وقتی فائدہ کامیاب زندگی کا راز ہے۔ موت کو یاد، نیت صاف ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال کمائیں، حسد سے بچیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ حیات خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے۔ چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں۔ دولت سے اجسام خریدے جا سکتے ہیں، احساسات و جذبات نہیں۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرے۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ جس میں صبر نہیں اس میں دانائی نہیں۔
غرور تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ خاموشی بے وقوفی کا پردہ ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی ہمدرد ہستی ہی نہیں۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتی ہے۔ مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب تر آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے۔ کبھی کبھی سنجیدگی کے خول سے نکل کر بے فکر کہکوں کی جانب لوٹ آؤ تاکہ زندگی کا احساس رہے، مگر انحصار نہ کریں۔ اللہ پر مکمل حسن ہے۔ صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسروں کی عزت کریں تاکہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ۔ مشکلات سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کی مضبوطی کا امتحان ہے۔ دوسروں کی تکلیف میں شریک ہوں، یہ انسانیت کی نشانی ہے۔ بھی سبق دیتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی کامیابیوں کا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو نہ بدلیں۔ صبر سے کام لیں، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچانیں اور نکھاریں، ضرورت لگے گی۔ خود پر قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں، اچھا پورے کریں، یہ شخصیت کی عظمت ہے۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، علم حاصل کریں، یہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دل صاف رکھیں، یہ خوشیوں کا خزانہ ہے۔ فیصلہ ہوگا۔ ایمانداری صوبہ ساز ہے، پر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرو وہ اٹل ہو۔ کام اللہ کے بھروسے پر کریں، وہ سب بہتر جانتا ہے۔ ہر حال زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے۔ زندگی کا مقصد پہچانیں، یہ وقت کا بہترین استعمال۔ غرور اور تکبر سے دور رہیں، یہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ کریں، ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ روح کا زہر ہے، دوسروں کی خوشیوں کا حصہ خوش رہیں، یہ دل کی وسعت کی نشانی ہے۔ معافی مانگ نیکی سے دیں، یہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ خوش اخلاقی ہمیشہ مدد کرتا ہے، مدد دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں خوشی تو آسان اور دلوں کو نرم کرتی ہے، بڑے بن جاتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کریں، ادا پورا کریں، یہ اعتماد کی بنیاد ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنائیں، زندگی میں سکون ملے گا۔
وقت کی قدر کریں، یہ کبھی لوٹ کر ہوں، یہ دلوں کو قریب کرتا ہے۔ اپنے فیصلے خود کریں، دوسروں کے عیب چھپائیں تاکہ آپ کے عیب بھی چھپیں کا ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں نرمی سے پیش آئیں، سخت الفاظ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کریں، نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ عمل کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، محنت کو حسد چھوڑ دیں، یہ خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں، وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں خوشی تلاش کریں، زندگی کا اصل مزہ یہی۔ محنت کامیابی کی چابی ہے، صرف خواب۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچائی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وقت ضائع نہ کریں، یہ وہ دولت ہے جو کبھی علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ عقل مندی کا ایک نصف بردباری اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔ کشادہ روی سے پیش آنا پہلی نیکی ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہوگا۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اچھے الفاظ کے ساتھ بات کریں، یہ مفت ہیں لیکن ان کی قیمت۔ معاف کرنا سیکھیں، یہ سکون کا سب سے بڑا۔ دعا میں طاقت ہے، اپنے دل کی بات رب سے۔ والدین کا احترام کریں، ان کی دعائیں کامیابی کی ضمانت۔ خود کو کمتر اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بہتر جانو۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کی عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب چھپائے گا۔ ندامت کا آنسو گناہوں کے داغ دھبے دھو ڈالتا ہے۔ لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں پر اللہ کی ذات نہ ہو۔ پیغمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال۔ بادب شاگرد ہی ہمیشہ علم سے پورا مستفیض ہوتا ہے۔ جس بات کا علم ہو صرف وہی بیان کرو، اور جس بات کا علم نہ ہو اس پر خاموش رہو۔ اپنے دشمن کو 1000 مواقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ ہمارے جانے کے بعد دنیا ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔
اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناپسندیدہ انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا کردار بدل جائے گا۔ بغیر علم کے صوفی کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ اگر غرور کو علم ہوتا تو اس کی سند یافتہ بہت ہوتے۔ ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ نصیحت میں اس وقت تاثیر ہوتی ہے جب کہنے والا باعمل ہو۔ علم کے بغیر عمل ایسے ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے۔ محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ زندگی میں صبر رکھنا اہم ہے۔ ہمیں غم و غصے کے وقت پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جب یہ مستقل اصول اور خیالات کے ساتھ جڑی ہو۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ برائی جیت تو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتی۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن آوارہ مزاج ہونا بری بات ہے۔ بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ کامیابیوں پر بھی خوش ہوں، یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ خود پر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں، عمل کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ کسی سے نہ بانٹیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ ہمیشہ مسکرا کر ملیں، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیئیں، بہترین استاد ہے۔ دوسروں کی مدد کریں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ ہر کام کے لیے شکر ادا کریں، شکر گزاری سے برکت بڑھتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، دوسروں کو خوش کرنے میں وقت ضائع نہ۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں، اپنی راہ خود بنائیں اور زیادہ سنیں، سمجھداری اسی میں ہے۔ دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کریں، کوئی علم کا سمندر لا محدود ہے۔ اپنی غلطیوں سے گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ زندگی میں آسانیاں بڑھ جائیں گی۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ قیمتی ہے۔ نرمی اختیار کریں، سخت رویہ رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ مشکلات کو موقع سمجھیں، یہی کامیابی ہے۔ ہمیشہ اس میں ملبوس رہیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں، یہ کام کے فیصلے خود کریں۔ دوسروں کی رائے سنیں لیکن مانیں نہیں۔ رشتوں کی قدر کریں، یہ زندگی ہے۔ نیکی چھپ کر کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی حدود کو پہچانیں، ہر کام آپ کی بس میں نہیں ہوتا۔ امید کبھی نہ چھوڑیں، معجزے ہمیشہ امید سے پیدا
حسن ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریں، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دوسروں ہے۔ اپنے خواب بڑے رکھیں لیکن قدم دل سے محبت کریں، دکھاوے کی محبت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ حلال رزق کمائیں، سکون کا سبب۔ دوسروں کی تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں، یہ دلوں کو جیتتی ہے۔ کتابوں کو دوست بنائیں، اچھے دوستوں کا انتخاب نہ ہے۔ معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، یہ دلوں کو جوڑتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا دل صاف رکھیں، یہ خوشیوں کا خزانہ ہے۔ صبر سے کام لیں، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو نہ بدلیں۔ دوسروں کو اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ دینے میں دریغ نہ کریں۔ ہر حال میں شکر کریں، برے وقت بھی سبق دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچانیں اور نکھاریں۔ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے، جو خود کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ علم حاصل کریں، یہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، یہ زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اپنے فیصلے خود کریں، دوسروں کی رائے سنیں مگر انحصار نہ کریں۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں، یہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسروں کی عزت کریں تاکہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو۔ زندگی کا مقصد پہچانیں، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ ایمانداری سے کام کریں، یہ زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے۔ اپنے وعدے ہمیشہ پورے کریں، یہ شخصیت کی عظمت ہے۔ مشکلات سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کی مضبوطی کا امتحان ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہیں، یہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ علم روح کی زندگی ہے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دوسروں کی تکلیف میں شریک ہوں، یہ انسانیت کی نشانی ہے۔ حسد چھوڑ دیں، یہ خوشیاں چھین لیتا ہے۔ حق اور انصاف کا ساتھ دیں، یہ حقیقی بہادری ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنائیں، زندگی میں سکون ملے گا۔ وقت کی قدر کریں، یہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ دل سے معاف کرنا سیکھیں، یہ روح کی بہترین غذا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ وعدہ پورا کریں، یہ اعتماد کی بنیاد ہے۔ دوسروں کے عیب چھپائیں تاکہ آپ کے عیب بھی چھپیں۔ رزق حلال کمائیں، یہ سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ نرمی سے پیش آئیں، سخت الفاظ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نیکی کے بدلہ نیکی سے دیں، یہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ نیک نیتی سے کام کریں، نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بن جاتے ہیں۔ حسد اور بغض سے دل کو پاک رکھیں، یہ روح کا زہر ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ خود پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہیں، یہ دل کی وسعت کی نشانی ہے۔ دوسروں کی مدد کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہار ماننے سے پہلے ہر ممکن کوشش کریں۔ عمل کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، محنت کو لازم بنا۔ خوش اخلاقی زندگی کو آسان اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا حصہ بنیں، زندگی خوبصورت لگے گی۔ اپنے خواب بڑے رکھیں لیکن قدم حقیقت پر رکھیں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دوسروں کو سکھانے میں خوشی ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، دوسروں کی رائے سنیں لیکن مانیں نہیں۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، جو زندگی کا سرمایہ ہے۔ اپنی حدود کو پہچانیں، ہر کام آپ کی بس میں نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، یہ دلوں کو جوڑتی ہے۔ رشتوں کی قدر کریں، یہ زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کتابوں کو دوست بنائیں، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ نیکی چھپ کر کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
गरूर और तकबर से बचें, ये कामयाबी के दुश्मन है। उम्मीद कभी न छोड़ें, मोजज़े हमेशा उम्मीद से पैदा होते हैं। छोटों से प्यार और बड़ों का एहतराम जिंदगी का हुस्न है। अपनी मंजिल पर नजर रखें, रास्ते की रुकावटों से ना घबराएं। अपनी सोच को मुस्बत रखें, जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। मौत को याद रखें, यही जिंदगी के मकसद को समझने में मदद देती है। अपनी गलतियों को तस्लीम करें, ये इस्लाह का पहला कदम है। नीयत साफ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल करें, ये सबसे कीमती सरमाया है। दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखें, यही कामयाब जिंदगी का राज है। खुश अखलाकी इख्तियार करें, ये आपकी शख्सियत का आईना है। हमेशा सच बोलें, झूठ वक्ती फायदा देता है मगर अंजाम बुरा होता है। दूसरे लोगों की खुशियों में शरीक हों, खुशी दुगनी हो जाती है। बेहतरीन लिबास इखलाक का है, हमेशा इसमें मलबूस रहें। इज्जत देने से मिलती है, दूसरों की इज्जत करें ताकि आपको भी इज्जत मिले। हमेशा मुस्कुरा कर मिलें, ये सदका जारिया है। मुआफ करना सीखें, ये सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। दुआ में ताकत है, अपने दिल की बात रब से करें। छोटे छोटे कामों में खुशी तलाश करें, जिंदगी का असल मजा यही है। दूसरों की कामयाबी से हसद न करें, अपनी राह खुद बनाएं। हुनर सीखने से कभी न रुकें, इल्म का समंदर लामहदूद है। मुश्किलात से घबराएं नहीं, ये आपको मजबूत बनाती है। खुद पर इत्मीनान करें, खुद एतमादी कामयाबी की बुनियाद है। नरमी इख्तियार करें, सख्त रवैया रिश्तों को कमजोर करता है। मुश्किलात को मौका समझें, यही कामयाबी का राज है। मुस्बत सोच अपनाएं, जिंदगी में आसानियां बढ़ जाएंगी। सब्र का दामन कभी न छोड़ें, हर रात के बाद सुबह होती है। हमेशा सच बोलें, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। वक्त ज़ाय न करें, ये वो दौलत है जो कभी वापस नहीं आती। हलाल रिज़्क कमाएं, सुकून का असल जरिया यही है। दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी न करें, ये दिलों को जीतती है। अपनी गलतियों से सीखें, यही आपका बेहतरीन उस्ताद है। छोटी कामयाबियों पर भी खुश हों, ये बड़ी कामयाबी का रास्ता है। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिएं, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। अपना राज हर किसी से न बांटें, ये आपकी ताकत है। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें, अमल के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। कम बोलें और ज्यादा सुनें, समझदारी इसी में है। दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करें, कोई भी कामिल नहीं। दिल से मोहब्बत करें, दिखावे की मोहब्बत ज्यादा देर नहीं चलती। जिंदगी मुख्तसर है, दूसरों को खुश करने में वक्त ज़ाय न करें। हर काम के लिए शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी से बरकत बढ़ती है। मेहनत कामयाबी की चाबी है, सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं। अच्छे अल्फाज के साथ बात करें, ये मुफ्त है लेकिन इनकी कीमत दिलों में होती है। वालिदैन का एहतराम करें, उनकी दुआएं कामयाबी की जमानत है। दूसरों की मदद करें, ये सबसे बड़ी खिदमत है। किसी पर जुल्म करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अदल से बड़ी कोई नेकी नहीं। इखलाक का हुस्न इंसान की असल खूबसूरती है। दुनिया एक आर्जी मस्कन है। दुनिया मुसाफिर की मंजिल नहीं, आखिरत की फिक्र करो। मौत हक है, इसकी तैयारी करो। मौत एक हकीकत है, इससे फरार मुमकिन नहीं। जिंदगी एक अमानत है, इसे नेकी में खर्च करो। नरम गुफ्तगू दिलों को जीत लेती है। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे। आजमाइशों में सब्र करने वाले कामयाब होते हैं। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बेहतरीन इबादत खिदमत खालिक है। इबादत का मकसद दिल की पाकीज़गी है। तकवा दिल की हिफाजत का नाम है। सब्र कामयाबी की कुंजी है। सब्र मुसीबतों का इलाज है। सब्र ईमान का हिस्सा है। हुक्मरान का फर्ज है कि वो कमजोरों के हकूक की हिफाजत करे। अदल हुकूमत की बुनियाद है। सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि खुद को इंसाफ के तराजू में तोलो। इंसान की अकल उसकी सबसे बड़ी दोस्त है। अच्छी अखलाक सबसे बड़ी दौलत है। ज़बान की हिफाजत ईमान की निशानी है।
بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خامیوں سے آگاہ کرے۔ اچھے دوست انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اسے صحیح جگہ خرچ کرو۔ دولت امتحان ہے، نعمت نہیں۔ دوست کو پرکھنے کے بعد ہی دوستی کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ بہادری حق کی حمایت کا نام ہے، حق کی خاطر ڈٹ جانا سب سے بڑی بہادری ہے۔ کنجوسی سے بچو، یہ بربادی کی جڑ ہے۔ سخی انسان ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حقیقی خوش نصیبی ہے۔ دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنا ایمان کی نشانی ہے۔ ہار ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جھوٹا شخص اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے۔ جھوٹ سے بچو، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ سچائی عزت کا راستہ ہے۔ کامیابی کا پہلا قدم خود پر یقین ہے۔ ناکامی صرف پہلا قدم ہے، ہار مت مانو۔ اگر آج مشکلات ہیں تو کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے، خود کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھو۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ زندگی میں گرنا معمولی بات ہے، دوبارہ اٹھنا عظمت ہے۔ ہمت وہ ہے جو حالات کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دے۔ زندگی کی ہر صبح ایک نیا آغاز ہے۔ مایوسی کفر کے برابر ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سچائی اور دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ جو لوگ شکایت کم کرتے ہیں وہ خوشی زیادہ پاتے ہیں۔ اچھے دوست زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، زندگی میں خوش رہنا سیکھو۔ اپنی منزل کے قریب ہو، ہمت نہ ہارو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اچھی صحبت انسان کو سنوار دیتی ہے۔ جو تمہیں روک نہیں سکتا وہ تمہیں ہرا بھی نہیں سکتا۔ مضبوط ارادے پہاڑوں کو بھی سر کر لیتے ہیں۔ ہار ماننا کبھی بھی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ محبت اور خلوص سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ زندگی میں امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب سے بہتر ہوگا۔ دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ خواب دیکھو اور انہیں سچ کرنے کا حوصلہ رکھو۔ کامیابی کا راستہ صبر سے گزرتا ہے۔ مقصد واضح ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو مقصد بناؤ۔ بہترین زندگی وہ ہے جس کا کوئی مقصد ہو۔ زندگی کا ہر دن نیا موقع ہے۔ تم جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ کامیابی کے لیے پہلا قدم اٹھاؤ۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تم مومن ہو۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار فرعون قارون وغیرہ کے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ عالم کا آرام کرنا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول خدا کی ذات ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپ کے دعا کرتے رہو۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافہ کا سبب ہے۔ ایک عالم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔
دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے اور لوگ اسے آسمان پر تلاش کرتے ہیں۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ بلند آواز میں کہکہ لگانا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ شیریں کلام انسانیت کا حسن ہے۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے کو جنت کے علاوہ کسی اور سے نہ فروخت کرو۔ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمت دور ہو جاتی ہے۔ امانت داری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں، خیانت اور جھوٹ فقر اور نفاق پیدا کرتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جسے رزق حلال شکر سے باز نہیں رکھتا، اور نہ کبھی حرام اس کی صبر پر غالب آتا ہے۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے تو قیامت میں خدا اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتے ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا، فخر و مباحات سے اجتناب کرنا۔ غور و فکر کرنا نصف راحت ہے، اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے وجود سے آگاہ کریں گے، اور یہی لوگ تمہارے حقیقی مخلص ہیں۔ وہ شخص ہم سے نہیں، ہمارا دوست نہیں، جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے، یا اپنے دین کو دنیا کی خاطر ترک کر دے۔ تھوڑی دیر عالم کی صحبت میں بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے نشر کرو اور پھیلاؤ، اس لیے کہ علم کو بند رکھنے سے شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے گا اور جہلاء پر رعب جما کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مخلوق کے خدا کو تعلیم دی جائے۔ تکبر بری چیز ہے، انسان میں جتنا زیادہ تکبر پایا جائے گا اتنی ہی اس کی عقل گھٹتی جائے گی۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ زندگی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے صرف ایک بار روٹتی ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اگر ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی منزلیں مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ گھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی دور کیوں نہ ہوں، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کو بے چین رہتا ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، عالم بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ پیار ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے آگے ہر دیوار ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ ثابت بنو مگر کمینہ پن اختیار نہ کرو، مستقل مزاج بنو لیکن ضدی نہ بنو۔ جب محبت کامل ہو جائے تو ادب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کے پتھر نہیں اٹھاتا۔ معاشرے پر تمہارے اس سے بڑا کوئی احسان اور کوئی نہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بھیجنے کی درخت۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ انسان بہت کچھ تقدیر پر جبکہ تقدیر بہت کچھ انسان پر چھوڑتی ہے۔ ماں آس بھی ہے، امید بھی ہے، ماں پیار کا جلتا ہوا ادیب بھی ہے۔ ماں اپنے پیار کی خوشبو سے اولاد کو پروان چڑھاتی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دماغ کا سرور ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ گلے اور شکوے سے زبان کو بند رکھو، اس سے راحت نصیب ہوگی۔
جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان سے زیادہ ضرر رساں نقصان دہ کوئی چیز نہیں۔ خاموشی میں الفاظ کی نسبت قوت گویائی زیادہ ہوتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لوگ اسے نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حکمت سحر خیزی میں ہے، لوگ اسے کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ صحت روحانیت کی ارتقاء میں ہے، لوگ اسے حرص میں ڈھونڈتے ہیں۔ نعمت اللہ تعالیٰ کے شکر میں ہے، لوگ اسے حرص میں تلاش کرتے ہیں۔ جو شے بھی ملے اسے دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ بچوں کی طرح کھانے سے بے فکری ہے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد دل میں بغض و عناد نہ رکھیں۔ کسی سے تکلیف اٹھانے پر شکوہ نہ کرنے کی نیت رکھیں۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں ہے۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد مت کرو۔ جو زخم تمہیں دوسروں نے دیے ہیں انہیں بھول جاؤ، جو زخم تم نے دوسروں کو دیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ برے انسانوں سے نہیں بلکہ ان کی برائی سے نفرت کرو۔ خدا کو زبان کی سختی پسند نہیں ہے، اس لیے زبان میں ہڈی نہیں ہے۔ کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو انہیں بخش دو۔ مشکلات کو دور کرنے کی خواہش کو دبانے اور تکالیف برداشت کرنے سے انسان کا کردار مضبوط اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کا موقع ایک بار، برائی کرنے کا 1000 بار ملتا ہے۔ تلافی کرنے میں یہ کبھی خیال مت کرو کہ دیر ہو گئی۔ 2 دفعہ پوچھنا 1 دفعہ غلط راہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ سستی سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں۔ زندگی میں ذہنی صلاحیت آرام کرنے سے نہیں کام کرنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دینا اچھا عمل ہے۔ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا کی خوبصورتی اور حسن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور حسن کو اپنا لیا، بے شک وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے۔ شیریں کلام انسانیت کا حسن ہے۔ نرم گفتاری دلوں کو جیت لیتی ہے۔ حسن کلام مہذب آدمی کی پہچان ہے۔ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ شخص کمزور ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو، اور وہ شخص اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جو اچھے دوست کو کھو دے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو۔ سجدوں میں رونے والے کو قسمت پر رونا نہیں آتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرے۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جس سے زوال نہیں۔ دولت کی بجائے اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسروں کی مدد پر زندہ رہنا چھوڑ دو، اپنی مدد آپ کرو۔ تقدیر کے معاملے میں فکر کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اندھیری رات میں چلے۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہے مگر در حقیقت ترقیوں کا سبب ہے۔ تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے مگر بری بات کا زخم روح پر۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جب غصہ تم پر غلبہ پائے تو خاموشی اختیار کرو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں۔
ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنا خالق سے دور ہو جائے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ادب بہترین کمال ہے، خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی جانب ہے۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہیں اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا اٹھ جائے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفر، فرعون و قارون وغیرہ کے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہوں، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہوں۔ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ صبر مایوسی کی وہ قسم ہے جسے خوبی کا نام دیا گیا ہے۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہیں اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی بات غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے مشوروں پر عمل کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ باپ ایک رحمت خداوندی ہے جو سدا سر پر چادر کی طرح تنی رہتی ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے کام کرو کہ جنت تمہاری منتظر ہو، بے شک اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جبر کے خلاف انسان کی جدوجہد کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے فراموشی کے خلاف حافظے کی جدوجہد۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسان میں سب سے بڑی بد اخلاقی گھبرا دینے والا بخل اور دل ہلا دینے والی بزدلی ہے۔ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر اس کا کوئی ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا، اور اپنے کلام کی فصاحت کا مظاہرہ اس پر نہ کرو جس نے راستہ دکھایا ہے۔ عزت و شان عدل و انصاف میں ہے۔ کسی کی تعریف کو دماغ پر اور کسی کی تنقید کو دل پر کبھی سوار نہ ہونے دیں۔ اللہ سے جب بھی مانگیں بھروسے سے مانگیں، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب آپ نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مانگیں اور وہ عطا نہ کرے؟ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت نہیں مرتی۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ اختلاف کے باوجود کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کامیاب انسان اپنی منزل کو پیش نظر رکھتے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو نہیں۔ علم کتابوں سے اور عقل تجربے سے آتی ہے۔ مصیبت میں ہمت سے کام لینا آدھی کامیابی ہے۔
صبر کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں، نصیحت کا مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ 3 رشتے 3 وقت میں بے نقاب ہوتے ہیں، ایک بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، تیسرا غربت میں بیوی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ والدین کی خوشنودی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات ہے۔ نیک لوگوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ تلاوت کلام پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر پسند نہ ہو تو مت کھاؤ۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں، ناراضی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ امید پر ہی تو یہ دنیا قائم ہے، جبکہ مایوسی گمراہی اور کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے راستے کی مشکلات دور فرمائے گا۔ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اگر بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا کرو۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ بعض اوقات اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے، لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑ۔ آپ کی ہر دعا قبول مت ہو، صرف وہی دعا قبول کی جائے جس میں بہتری ہو۔ کسی نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا، وہ میرا استاد ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ نیک نامی انسان کا زیور ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانش مند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف نہ دو۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو وہ بہت کم بچی ہوتی ہے۔ جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ بخیل کے اندر وفا نہیں ہوتی۔
حاسد کو کبھی راحت نہیں ہوتی، تنگ دل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، خائن کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتا، بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ وہ خوشی جو صرف اپنے لیے ہو بیکار ہے۔ اپنے فن اور قابلیت سے کمانا تعریف کے قابل ہے۔ جہاد ایک سعادت تھی مگر اس کو جرم قرار دیا گیا۔ جہاد ایک عبادت تھی مگر اس کو فساد قرار دیا گیا۔ جہاد ایک ضرورت تھی مگر اس کو بیکار کیا گیا۔ جہاد نصرت کا دروازہ تھا جسے ہم نے خود بند کر دیا۔ جہاد رحمت کی بارش تھی مگر چھتریاں تان لی گئی۔ جہاد شہادت کی راہ تھی جو بند کر دی گئی۔ جہاد عظمت کا نشان تھا جسے مٹا دیا گیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ نے علم قلم سے سکھایا۔ پیدائش سے موت تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ جو شخص طلب علم کے دوران مر گیا وہ شہید ہے۔ علم وہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے ورنہ تو وہ پردہ ہے۔ علم دل کے لیے باعث زندگی ہے۔ علم کے ساتھ خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھے فائدہ دے گا ورنہ نقصان۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ ہمیں علم ملا اور جاہلوں کو دولت۔ مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا اور علم لازوال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں اہل علم نہیں مرتے۔ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں ملے اسے اپنا ہی مال سمجھو۔ حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے کرنی چاہیے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ہیبت ہو اور اس کے ساتھ گزشتہ وحشت ہو۔ حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور سر ہلا ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا۔ وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہرے گونگے اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ ادیب کو کیسے جانے گا؟ جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ ادیب کو کیسے جانے گا؟ جنہیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں ادیب کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی۔ ادب کی بہترین تعریف تنفیذ حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔
سوز و گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فکرہ ہے۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف۔ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے۔ غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے بلکہ ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے۔ غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک علمیہ پہلو ہوتا ہے۔ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا ہے جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا۔ قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے۔ افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا ہے اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو منٹوں کے افسانے ہیں۔ قوم اور قومی زندگی مٹ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہندی ہندی اور اردو اردو کیے جا رہے ہیں۔ فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں۔ فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں۔ ہم کتنے اور کس قسم کی الفاظ پر قابو حاصل کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے ربط کتنا ہے۔ اردو شاعری کا پس منظر پوری زندگی ہے۔ سرمایہ دار کا گناہ اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس کی کوٹھی کا مین گیٹ خوبصورت ہوتا ہے۔ زبانیں مردہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کے الفاظ اور محاورے، علامات اور استعارات نئی زبانوں میں داخل ہو کر ان کا جز بن جاتے ہیں۔ زمانے کی قسم آج کے لکھنے والا خسارے میں ہے اور بے شک ادب کی نجات اسی خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ ہماری ادبی روایت کی مقدس ضمانت ہے۔ اگر اطاعت پر ضبط نفس کا احتساب جاری نہ رہے تو خودی کا متلاشی خطرناک راستوں پر جا سکتا ہے۔ ادب میں نقطہ نظر کا مسئلہ میرے لیے دین کسی حیثیت رکھتا ہے۔ پاؤں بے شک پھسلے مگر زبان نہ پھسلے۔ کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو وقت سے سیکھو۔ موت وقت گاہک کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ جل کر کباب ہونے سے کھل کر گلاب ہونا بہتر ہے۔ خیرات مال میں اضافہ کرتی ہے۔ جیسے محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسے ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ سچ بولنے والا دشمن جھوٹ بولنے والے دوست سے بہتر ہے۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کے انتظار نہ کرو۔ جس چیز سے تجھے مطلب نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جانے والی چیز کا غم نہ کر۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ دنیا میں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں۔
بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا کبھی سکون نہ پائے گا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً زائل ہوتا ہے۔ ماں کا پیار کسی کو دکھانے یا بتانے کا نہیں ہوتا۔ ماں کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ماں کے بغیر گھر ویران ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں خدا کا عظیم تحفہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی ماں اور صرف ماں ہے۔ ماں وہ انمول موتی ہے جو ایک بار کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔ تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہے، گرم ہوگا تو جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ ذکر دل میں فرحت اور سرور پیدا کرتا ہے۔ ذکر بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ ذکر چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے۔ دانا وہ ہے جو گردشی ایام سے تنگ نہ ہو۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ چہروں پر اعتبار نہ کرنا سب سے بڑا دھوکہ جو چہرے ہی دیتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو۔ کم بولنے والے اور دوسروں کو خوب سننے والوں کی ہر وقت ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ روزی اگر عقل سے کی جاتی تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔ عالم کا آرام کرنا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہ ہو پہلے یہ طے کرے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپ کے دعا کرتے رہو۔